عید میلاد النبی ہماری آنے والی ہے، یہ اللہ والی ہے اور اس کا اللہ والی ہے. عید آ رہی ہے، خوش ہو جاؤ. خوش ہوتے ہیں، میری گل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. سناؤں آیت؟ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا 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 فلیفرحوا. فلیفرحوا کا مطلب کیا ہے؟ فرما دو محبوب. یاد رکھنا قرآن ویسے ہر بات ہمارے نبی نے کی ہے، اللہ خود نہیں بولتا، ہمارے نبی کی زبان سے بولتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب مصطفیٰ بولتے ہیں خود بولتے ہیں، رب بھی ان کی زبان پر بولتے ہیں. جب خود سرکار بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو قرآن میں یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ قل، محبوبہ آپ فرما دو. توجہ، بڑی خاص بات ہے. قل، آپ فرما دو. علماء لکھتے ہیں ویسے تو سب قرآن کی آیتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن جس آیت سے پہلے قل آ جائے نا، قل، وہ بڑی ڈاڈی آیت ہوتی ہے. اب میں آپ کو مثالیں دینے لگا ہوں. ایک جگہ رب نے کہا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. تو جنہیں دو آنکھیں وہ بیڑا قل جہاں لگے وہ بڑی ضروری بات ہے. قل بڑی علمی بات ہے، بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. قل جہاں پر قرآن میں آیا ہے علماء کہتے ہیں بڑا ڈاڈا آرڈر ہے، بڑا سخت آرڈر ہے. قل قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے. جنہیں دو آنکھیں ہو گیا. اب جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں نا، مجھے پتا چلے گا کہ محرم شریف کے جمعے کس کس کو یاد ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، لیکن ہمارے بچوں سے پیار کرو. الا المودۃ، جیڑا ڈاڈا حکم ہے اس سے پہلے قل. اب اللہ نے فرمایا جب محبوبہ ان سے فرماؤ بفضل اللہ، جب رب کا فضل ہو جائے، فضل برحمتی ہی، اور اس کی رحمت ہو جائے، تو رب کہتے ہیں ان کو حکم دو فلیفرحوا، پھر یہ خوشی منائیں، خوشی کریں. اچھا یا اللہ کتنی کریں؟ ذہن میں سوال آتا ہے کتنی کریں؟ اللہ کہتا ہے فضل میرا ہے، رحمت، میں بڑا خاص جملہ بولنا، خوشی کرو یا اللہ کتنی، خوشی کرو کتنی یا اللہ. رب کہتا ہے فضل میرا ہے، رحمت میری ہے، اور خوشی جتنا تمہارا ایمان ہے اتنی کرتے جاؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک. لگانے پہ آؤ تو سب کچھ ہی لگا دو جکو نا. اور رب کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، ہوا خیر، تہاڈے واسطے خیر ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، یہ خیر ہے. تم پیسے لگاؤ، خیر ہے. اب اس میں بڑی مزیدار بات ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ سرکار کے میلاد پر میرا 1,00,000 روپیہ لگ گیا. رب کہتا ہے خیر ہے. یا اللہ میرا تو 50,000 لگ گیا، خیر ہے. ہوا خیر مما یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو. مال، یہاں پر علماء نے کہا مال بھی اور اعمال بھی، دونوں. یجمعون، مال اور اعمال، تمہارے جتنے عمل اور جتنا تم نے مال شال اکٹھا کیا ہے وہ سب ایک طرف، اور نبی کے میلاد کی خوشی ایک طرف ہے یہ خوشی. اور یہ میں سنیں، امام نووی جیسا بندہ ریاض الصالحین کا مصنف ہے، چھوٹا بندہ نہیں. امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا بندہ چھوٹا بندہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کافر کوئی بھی کام کرے نیک، کافر کوئی بھی نیک کام کرے اس کو اس کا اجر. اور بولے یار یہ انڈیا کے کئی فلموں کے ہیرو ہیں، کئی سیاستدان ہیں، کئی لیڈر ہیں جو غریبوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، لیکن مذہب ان کا ہندو ہیں، وہ ان کا کوئی عمل قبول. کافر جو مرضی کرے، کروڑوں روپے لگا دے غریبوں کی مدد پر، اس کو فائدہ ہے، بول چھوڑو اس کو فائدہ. لیکن امام نووی کہتے ہیں ایک عمل ایسا ہے جو کافر بھی کرے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائے. اور یہ نہیں کہ انہوں نے ایسے بات کر دی، یہ تھوڑی بندے نو ہضم ہونے والی گل نہیں، میں دلیل دینے لگا ہوں. انہوں نے کہا ہے کافر کا کوئی عمل قبول نہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو کافر بھی کرے تو امید ہے کہ رب اس کو اس کی جزا دے گا. وہ یہ ہے کہ کافر نبی کے میلاد کی خوشی منائے.
اور دلیل کیا دی؟ دلیل ہو سکتا ہے کسی نے ہضم نہ ہوئے، دلیل بخاری شریف، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی۔ سرکار کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، سنی ہوئی ہے نا روایت، کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا ابو لہب، لانتی سی جڑا لانتی، اس سے بڑا تو کافر ہی کوئی نہیں ہو سکتا، ابو جہل اور ابو لہب اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں ابو لہب۔ لیکن حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، میں نے پوچھا کیا بنا تمہارا؟ وہ کہتا ہے میرے اگے بھی آگے تو پیچھے بھی آگے، ادھر بھی آگے تو ادھر بھی آگے، آگ میں ڈوبا ہوں، عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے تو وہ میری جو لونڈی نہیں تھی سویبہ، سویبہ کئی لوگوں نے صوبیہ بنا دیا سلب، سویبہ کیا ہے؟ سویبہ۔ وہ میری لونڈی جب آئی اس نے کہا ابو لہب مبارک ہو، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کو اللہ نے بڑا سونا پتر دیا ہے، تمہیں بڑا سونا بھتیجا دیا ہے، تو میں نے خوش ہو کر جن 2 انگلیوں سے اشارہ کیا تھا کہ جا تجھے اپنے بھتیجے کی آمد پر آزاد کیا۔ سوموار کا دن آتا ہے تو ٹھنڈا پانی بھی ملتا ہے، شہد بھی آتا ہے اور عذاب میں تخفیف بھی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کہ یہ تو کافر کا خواب ہے، کافر کا خواب ہے، بھی خواب ہے، یہ حقیقت ہے، تو ان باتوں پر سننی سن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تسی جمعہ ٹائم سر پڑھن نہیں آتے، آج جائے ہو نا، آج تانوں دا جواب لب جی۔ وہ کہتے ہیں یہ تو خواب کی بات ہے، تو خواب کی بات کافر کی، وہ بھی کافر تو جھوٹے ہوندے نے، وہ بھی خواب دی۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں چلو خواب تو کافر کا ہے، لیکن جس نے روایت کی ہے وہ تو صحابی رسول ہے، انہوں نے نہیں سی پتا کہ کافر دی گل میں نہ کرا۔ حضرت عباس چھوٹے بندے نہیں ہیں، چھوٹے بندے نہیں ہیں۔ اچھا حضرت عباس تے جیڑا بندہ روایت کرن دیا انہوں تو تسی بھی بڑا مندے ہو، بخاری بخاری، تو امام بخاری کو نہیں پتا تھا کہ کافر بندے کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کو مزیدار بات بتاؤں، کافر بھی کبھی کبھی سچ بول ہی دیتا ہے، اور یہ اس کی دلیل بھی بخاری سے دیتا ہوں۔ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی، بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نا سرکار نے ڈیوٹی لگائی، ڈیوٹی، توجہ، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ کچھ سامان ہے، کچھ مال آیا ہوا تھا، تم نے ان کی حفاظت کرنی۔ رات کو آ گیا کہ چور، توجہ کرے ہو، چور آ گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا چھوڑ دو، تم صحابی رسول ہو، بڑے اچھے ہو، اور صحابہ کا دل بڑے ہی نرم ہوتا تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا نا، اگلے دن فجر کے ٹائم نماز پڑھنے گئے تو سرکار کہنے لگے ابو ہریرہ وہ رات والے چور کی بات تم سناؤ گے یا میں سناؤں؟ اب بنا رات کے تمہارے چور کا بخاری۔ وہ پھر واپس پلٹے، جو صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اگلی رات پھر آئی، کہتے اگلی رات آئی تو پھر وہ چور آیا، میں پھر پھڑ لیا چور نے۔ تو وہ چور کہنے لگا ابو ہریرہ چھوڑ دے، ترلے ڈالنے لگا، کہتے ہیں میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر فجر پڑھنے گیا، سرکار نے کہا بتا ابو ہریرہ تیرے چور، رات والے چور کا کیا بنا ہے؟ کہتے ہیں پھر میں نے وہ بات سنائی۔ تیسرے دن پھر توجہ، تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ چور پھر آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اور اب اس کو اس نے ترلے ڈالے، انہیں چھڑیا نہیں چھوڑا۔ وہ کہنے لگا ابو ہریرہ اگر میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دوں کہ اگر تو وہ تم پڑھ لو گے رات کو سونے سے پہلے تو نہ شیطان نیڑے آئے گا نہ جن نیڑے آئے گا، اے جی شیواں نے تہاڈے واسطے بھی وظیفہ ہے، تمہارے نزدیک شیطان بھی نہیں آئے گا اور جنات بھی نہیں آئیں گے، یہ ایسی مخلوقات نیڑے تیرے نیڑے نہیں لگن گی، پاس تک نہیں آئیں گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا چل بتا، تجھے چھوڑ دوں گا۔ صحابہ حریص تھے نا دین سیکھنے کے معاملے میں، کہا چلو چور کو لگا لفظی پوچھ لئیے۔ اس نے کہا ایسا کر، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے۔ اگلے دن پھر پڑھنے گئے فجر، سرکار نے کہا ابو ہریرہ وہ جو 3 دنوں سے تمہیں ایک چور مل رہا ہے تمہیں بتاؤں وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا جی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، بتائیے کون ہے؟ تو کہا وہ ابلیس تھا۔ اور جملہ سننا، سرکار نے کہا تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گئی، تھا جھوٹا لیکن بات، ہاں جی۔ تو ابو لہب ایک بات ہے،
ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کر نبی سمجھ کر نہیں، توجہ کرے، وہ کافر سی، بھتیجا سمجھ کر نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر خوشی سے کہا جا تجھے آزاد کیا۔ اگر بھتیجا سمجھ کر کافر اگر میلاد کی خوشی منائے تو بخاری شریف کہتی ہے کہ اس کی قبر میں اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، تو سنی تو اپنے آقا سمجھ کے میلاد مناتے ہیں۔ ہم تو میلاد اپنا آقا، اپنا سب کچھ اپنی جان سمجھ کر مناتے ہیں۔ پھر سادہ عالم کی ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ ہے، آپ نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ساڈا 1-2 سال 10-15 سال دیا پلان نہیں، ہمارا پلان تو حشر تک ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے خلد جنت، خلد کس کو کہتے ہیں؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نعرہ رسال، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی۔